سورۃ فاطر مکی سورت ہے، اس کی 45 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 35 نمبر سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 43 نمبر سورت ہے، اور الحمدللہ سے آغاز ہونے والی آخری سورت ہے۔ فاطر اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سورت کے شروع میں فاطر کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا عظیم نام اور خوبصورت صفت۔ اور اس سورت کو ملائکہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کے شروع میں فرشتوں کو پیدا کرنے اور ان کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیامبر بنانے والا ہے، جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت کو الحمدللہ کے ساتھ شروع کیا اور اس میں اللہ کی عظمت کی کچھ صفات بیان کی کہ وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور ان دونوں سے افضل مخلوقات جو کہ فرشتے ہیں، رسول ہیں، ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا اور مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا اور مختلف سائزز کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر آسمان میں فرشتوں کی کثیر تعداد ہے۔ کہتے ہیں کہ آسمان پر 4 انگلیاں رکھنے کی بھی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ فرشتے مختلف امور انجام دیتے ہیں، وحی لاتے ہیں، بارش کے لیے، سور پھونکنے کے لیے، روحیں قبض کرنے کے لیے، قبر میں منکر نکیر ہیں، کرامن کاتبین ہیں جو کبھی جدا نہیں ہوتے انسان سے، وہ جو نماز میں حاضر ہوتے ہیں، وہ جو ذکر کی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور وہ مکمل قدرت والا ہے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، ساری کائنات کو وہی وجود میں لایا ہے اور وہی اس کی تدبیر بھی کر رہا ہے۔ جو رحمت اللہ لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی مخلوق
خود خیر کے دروازے کھلنے کی محتاج ہے. کہاں یہ کہ لوگ مخلوق کی طرف رجوع کریں، وہ تو خود محتاج ہے. اے لوگو، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ یعنی جب اللہ تخلیق میں اور رزق دینے میں اکیلا ہے تو عبادت میں بھی اکیلا ہے. اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے سوا کسی اور سے مت مانگو. جو اللہ سے مانگے گا اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے گا اسے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈالے. دنیا کی زندگی میں کئی طرح کے دھوکے ہیں. نفس کا دھوکا ہے، شیطان کا دھوکا ہے، اور انسان اپنی ذات کی وجہ سے کبھی دھوکے میں پڑ جاتا ہے. وہ ہوتا کچھ ہے اور سمجھ کچھ اور رہا ہوتا ہے. تو ان سب دھوکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو آگاہ کر دیتا ہے کہ کہاں وہ پھسلنے لگا ہے، کیسے بچے، اندرونی نقصان سے کیسے بچے اور بیرونی شیطان سے کیسے بچے. اپنے نفس کے شر سے بھی بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی بنائے رکھو. وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں. شیطان کو دشمن بناؤ، اس کا مطلب نہیں کہ اس کو گالیاں دینا شروع کر دو، یعنی اس کی اطاعت نہ کرو، اس کے دھوکے میں نہ آؤ، اس کو دشمن سمجھو، یعنی اس کے خلاف اپنا ڈیفینس برقرار رکھو. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھتا ہو، یعنی اپنے برے کام کو اچھا سمجھتا ہو، کیا وہ ہدایت یافتہ جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بس آپ کی جان ان پر حسرتیں کر کے نہ جاتی رہے، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. برائی کا احساس کرنے کے لیے دل کا زندہ ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ برائی نہیں لگتی. اور جب انسان برائی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے تو گمراہی میں اور پکا ہو جاتا ہے اور ہدایت سے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے. دل کا جو نور ہوتا ہے وہ انسان کو اس کی غلطی بتاتا ہے، برائی کو برائی دکھاتا ہے. اور کسی بھی انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ساری زندگی گمراہی میں گزارے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھے، پھر بھی سیدھے راستے پہ سمجھے. تو ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے اور ان کے حق سے اعراض پر شدید افسوس کرتے تھے. تو آپ کو اس سے روک دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ اپنی جان ہلکان نہ کریں، یہ سمجھنے والے نہیں. اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. دوبارہ جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. جو کوئی عزت چاہتا ہے وہ جان لے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. تمام پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے. اور وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے اور ان لوگوں کا مکر تباہ و برباد ہو جائے گا. تو عزت ساری اللہ کے لیے ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو عزت چاہتا ہے اسے اللہ سے طلب کرنی چاہیے، کیونکہ عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے. اور پھر یہ کہ اگر کوئی شخص اسلام پر غالب آ کر عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ اسلام مغلوب نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ اگر کوئی اس بات کی تلاش میں کہ عزت کہاں سے ملتی ہے تو وہ جان لے کہ عزت صرف اللہ ہی کے پاس ہوتی ہے اور ساری عزت اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے، نافرمانی سے نہیں. تقوی اختیار کرنے سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عاجزی اختیار کرنے سے، اللہ کی کتاب کی طرف رغبت کرنے سے قرآن والوں کو عزت ملتی ہے، معاف کر دینے سے عزت ملتی ہے. اور پھر یہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. تلاوت ہو، تسبیح ہو، حمد و ثنا ہو، تکبیر ہو، ہر اچھا اور پاکیزہ کلام اللہ کی طرف اٹھایا جاتا ہے، اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کہنے والے کی الملأ الاعلی اعلی مجلس میں تعریف کرتا ہے. اسی طرح پاکیزہ کلام یعنی اچھی گفتگو بھی پاکیزہ کلام ہوتی ہے، جو اچھے موضوع پر ہو، مناسب وقت پر ہو، مناسب الفاظ میں ہو، بولنے کا انداز بھی اچھا ہو، دوسروں کی رعایت رکھ کر بات کی جائے. اور پھر یہ کہ نیک عمل اس کو اوپر لے جاتا ہے، کیونکہ عمل جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے، باتیں بہت آسان ہوتی ہیں، تو اس لیے خالی باتیں کافی نہیں جب تک ان کے ساتھ اس کے مطابق عمل بھی نہ ہو. قرآن مجید میں 200 سے زائد آیات ہیں جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ انسان جان لے کہ بغیر عمل کے ایمان بغیر پھل کے درخت کی طرح ہے. اور پھر یہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ کچھ باتیں جو اچھی ہوتی ہیں لیکن لوگوں کے دل میں نہیں جاتی، لوگ قبول نہیں کرتے،
تو کرنے والے کو بے فکر ہو جانا چاہیے کہ اگر لوگوں نے نہیں بھی لی تو اللہ کے پاس پہنچ گئی ہے، اللہ کی طرف چڑھ گئی ہے، اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والا ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو یہاں اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اسی وقت ان کا ذکر آسمانوں پہ ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ کے ساتھ چڑھ رہی ہوتی ہیں. اور اس کے برعکس جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں تو ان کی چالیں سب تباہ و برباد ہو جائیں گی. اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا. اور کوئی مادہ جو حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے وہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے. اور کوئی عمر رسیدہ جو عمر دیا جاتا ہے اور اس کی عمر میں جو کمی کی جاتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ہمیں زیادہ فکر ہوتی کہ ہماری زندگی کم نہ ہو، لمبی زندگی پائیں. ہمیں سے ہر ایک کوئی خواہش ہوتی ہے، تو وہ خواہش اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ خواہش کیا ہونی چاہیے کہ ہم کوئی نیک کام کر کے جائیں اور اپنے پیچھے اچھے آثار چھوڑ کر جائیں. کیونکہ بہت سے لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی نیکیاں مسلسل جاری ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں ایسے کام کیے کہ جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنے اور لوگوں نے آگے اس کو جاری رکھا. یعنی ان کی زندگی پھر خود ہی لمبی ہو جاتی ہے. جن کے نیک عمل کنٹینیو کرتے ہیں بعد میں بھی تو سمجھے وہ خود دنیا میں اور کر رہے ہیں جبکہ وہ ہے نہیں. تو فکر کس کی ہو؟ کچھ کرنے کی، اچھے آثار چھوڑنے کی. اور دو سمندر یکساں نہیں ہیں، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ. اور ہر ایک سے تم تر و تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو. اور آپ اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہیں جو پانی کو پھاڑنے والی ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے. یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کے لیے بادشاہت ہے. اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں. اور اگر تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور آپ کو خوب خبر رکھنے والے کی مانند کوئی اور خبر نہیں دے سکتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذھبکم ویأت بخلق جدید وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ انسان ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے، دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے کے لیے، اور پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے، اور پھر بڑا ہونے کے لیے، اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی تکلیفیں دور کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو پانے کے لیے، عبادت کے طریقے سیکھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، رحمت کے لیے، اللہ کے فضل کے لیے، اور پھر مرنے کے بعد بھی سراسر اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ کسی وقت بھی انسان اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو خطاب کرے، یا ایھا الناس۔ اگر اللہ انسانوں کو پیدا نہیں کرتا تو کیا یہ دنیا میں لوگ ہوتے؟ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے کی قوت نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں رزق نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی سے پہلے انسان کی محتاجی کو یہاں بیان کیا، اور پھر اپنے بارے میں بتایا اللہ غنی اور حمید ہے، اس کے مقابلے میں انسان فقیر ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ اللہ کا سراسر فضل ہے کہ تم یہاں جی رہے ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو بے شک وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بیٹا باپ کا نہیں، شوہر بیوی کا نہیں، کوئی کسی کے بھی کام نہیں آئے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں باپ اور ماں اپنے بیٹے سے ملیں گے اور کہیں گے اے میرے بیٹے میرے کچھ گناہ اٹھا لو، وہ کہے گا میں نہیں کر سکتا، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے جو میرے اوپر لدا ہوا ہے۔ اور پھر یہاں تزکیہ کی دعوت دی گئی ہے، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ممنوع چیزوں سے، معیوب چیزوں سے، مکروہ چیزوں سے پاک صاف رکھنا، جنہیں قرآن و سنت نے ممنوع، معیوب اور مکروہ کہا ہے، خود اپنے معیار کے مطابق نہیں۔ نفس کو گناہوں سے، عیب والے کاموں سے، اپنی باتوں کو، اپنے کلام کو، اپنی زبان کو، اپنے اعمال کو ایسی چیزوں سے پاک کر کے اچھی چیزوں سے آراستہ کرنا۔ اور پھر یہ ہے کہ سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، لہذا اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ اور نہ مردہ برابر ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی ایمان اور کفر کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے، جو ایمان لے آیا اس کا دل زندہ ہو گیا، اور جو ایمان نہیں لائے ان کی مثال مردہ لوگوں کی طرح ہے۔ اور جب انسان کا دل مردہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی بات اثر بھی نہیں کرتی۔ آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزرے، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو دیکھو کیسی تھی سزا میری۔ تو اے مخاطب تم بھی سمجھو، تم بھی جانو کہ اگر اللہ کی بات نہ مانی تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ پھر